تو اس کے پاس سیاہ رنگ والے اور نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں۔ باقی حدیثوں میں 3 ہی سوال ہیں، لیکن اس حدیث میں حضور نے فرمایا انہوں نے بس میرے بارے میں ہی پوچھنا ہے، اٹھا کے صرف یہ پوچھنا ہے بتا مدینے والے محبوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ ویسے بھی ایک سوال لازمی ہوتا ہے نا، یہ والا سوال لازمی ہے، من ربو کا پوچھ کے نا تو جنت جہنم کا فیصلہ نہیں، ماں دینوں کا پوچھ کے جنت جہنم کا فیصلہ۔ ہاں، بات اگر ختم ہونی ہے تو مدینے والے کے سوال پہ ختم ہو، اس لیے کھل کے نعتیں پڑھا کرو، راج کے درود پڑھا کرو۔ یہ فیصلہ حضور کی ذات پہ ختم ہونا ہے تو حضور فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ کہے گا کہ ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تو فرماتے ہیں پھر اسے نا ایک طرف کھڑکی کھولی جائے گی تو جہنم کا دروازہ دکھایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اگر تو سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو دوزخ میں جاتا، لیکن اب تو نے صحیح جواب دیے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں اس کی قبر 70 گز چوڑی اور 70 گز لمبی کر دی جائے گی۔ مسجد میں اے سی والے حال میں جگہ مل جائے تو بندہ بڑا سکھی رہتا ہے، اور صبح جائے بینک اور پہلی لائن میں موقع مل جائے تو بندہ بڑا سوکھی رہتا ہے کہ میرا جاتے ہی کام ہو گیا۔ او خدا کے بندے، قبر بندے کی قبر، مکان اچھی سوسائٹی میں اچھا خستہ اور سستا مل جائے تو بندہ کہتا ہے کہ سودا بڑا وارد لب گیا، مزہ نہیں آ گیا۔ قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی، اور یہ ترمذی شریف پڑھ رہا ہوں، بڑی مزیدار حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر اس کی قبر کو نور سے بھر دیا جائے گا۔ حضور کو پہچان گیا نا، قبر نور سے بھر دی گئی اور جب 70 گز لمبی کر دی گئی تو بڑے پیارے لفظ ہیں حدیث کے۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ پھر فرشتوں سے ایک بات کہے گا، عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے، وہ میرا دل کرتا ہے پنجابی میں بتاؤں۔ وہ نا فرشتوں سے وہ بندہ کہتا ہے جب قبر ہو گئی نا 70 گز لمبی 70 گز چوڑی اور نور سے بھر گئی، حضور فرماتے ہیں وہ مردہ وہ جو قبر میں پہنچا ہے، جب اس کی قبر کو یہ شان ملتی ہے تو فرشتوں سے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں گھر نہ دسا وہاں جا کے، یہ ذرا گھر نہ بتاؤں دوڑ کے، میں اپنے گھر بتاؤں واقعے کہ اللہ نے بڑی خیر کر دی، اپنی اماں نہ دسا وہاں، میں بچوں کو بتا کے آؤں کہ موج بن گئی ہے، میں بتاؤں اپنی بیوی کو، بتاؤں اپنے بہن بھائیوں کو، میں گھر نہ دسا وہاں۔ میرے رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے اس سے کہتے ہیں نہیں تو کسی کو نہ بتا، تو اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سویا کرتی، اور فرشتے کہتے ہیں اب تجھے وہی آ کے جگائے گا جو تیرے اہل میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ میرا تو ایمان ہے کہ ہمیں تو قبر سے آ کے جگائیں گے بھی مدینے والے رسول، مومن کی قبر جنت کا باغ بنے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود بیان فرمایا، یہ ترمذی میں موجود ہے، حضور فرماتے اللہ تعالی کا نظام اس طرح ہوگا، قانون اس طرح ہوگا کہ سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی، اور فرمایا جنت کے مخصوص لباسوں میں سے ایک لباس مجھے پہنایا جائے، اور حضور فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کی دائیں جانب مجھے کھڑا کیا جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق میں سے صرف میں ہوں جو خدا کے عرش کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کے صبح قیامت نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کی شفاعت فرمائیں۔ میرے عزیزو یاد رکھو جو قرب خاص اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، ہر جگہ اللہ رسول کے ذکر میں، بات میں، کلام میں یکتائی ملے، میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض لوگ بیچارے ایسے ہیں جن کی توحید ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ یہ نہ کہہ دے کہ جی آپ اللہ رسول کا ذکر اکٹھا نہ کریں۔
ہمارے ایک دوست تھے، ڈاکٹر تھے، انتقال ہو گیا، تو مجھے کہنے لگے میں نے یہاں کہہ دیا ایک شخص سے کہ اللہ رسول کا بڑا فضل ہے، تو وہ پریشان ہو گئے۔ حالانکہ قرآن مجید کہتا ہے اللہ رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا، من فضل ہی، اللہ رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا، واضح آیت ہے قرآن پاک۔ اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ من مانی تعویلات، امت کو ہر وقت الجھائے رکھنا، کوئی نہ کوئی انوکھی بات کرنا۔ صحابہ کے تو یہ مشترکہ لفظ ہے، وہ جب بھی بات کرتے اللہ رسول کا نام لے کے کرتے۔ وہ اس خاص قرب کو جانتے تھے، اس خاص محبت کو جانتے تھے۔ مجھے نہیں پتا آج لوگوں کی کیفیات کیا ہے، ورنہ لوگ خاندانوں سے سجتے تھے، بھائی بھائیوں سے سجتے تھے، قبیلے قبیلوں سے سجتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ جو اپنائیت میں لطف ہے وہ کسی اور جگہ، لیکن آج لوگ تقسیم کرنے کی کوشش کرتے، انتشار کی کوشش کرتے، ایسی باتیں جو بالکل عام فہم ہیں، روٹین ہے، ان میں بھی لوگ لوگوں پر فتویٰ لگانے سے باز نہیں آتے۔ خدا را آپ دین کو سمجھے۔ جو ہمارے مزاجوں میں بعض لوگوں نے چیزیں پیدا کر دی، او ہو بڑی جلدی فلاں لفظ نہ استعمال کرنا، یہ تو دائرہ اسلام سے تمہیں نکال دے گا۔ اور میرے بھائی اتنی جلدی پریشان، میں نے خود وہ کتاب دیکھی، خود دیکھی اپنی آنکھوں سے، اور غصہ نہیں آیا، مجھے ترس آتا ہے ایسے لوگوں پر۔ اس میں لکھا تھا جی، ایک تو ہے نا یا اللہ یا رسول اللہ لکھنا، وہ کہنے لگے اللہ لکھ کے نا بالکل اتنا ہی بڑا اس کے سامنے محمد نہیں لکھنا چاہیے۔ اللہ اللہ ہی ہے، محمد اللہ کے بندے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ، کہنے لگے اللہ لکھ کے نا اتنا ہی بڑا سامنے محمد۔ تو جس صاحب نے مجھے وہ کتاب دی، نے کہا جی یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ میں سفر کر رہا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نا جیب میں سارا کچھ ہوتا ہے، صرف وہ غور نہیں کرتے، توجہ ان کی جیب میں ہوتا ہے، سارا کچھ پتہ ہوتا ہے ساری بات۔ میں نے ان سے کہا مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کبھی کسی جگہ آپ نے معاذ اللہ یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ تک تو لوگوں نے خط بڑا لکھا ہو، اور جہاں محمد رسول اللہ لکھا ہو وہاں تھوڑا سا اس کو چھوٹا کیا؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ تو اللہ کے بالکل برابر بین ہی اسی طرح الفاظ کے حساب سے اتنا ہی لکھا ہوتا ہے کہ نہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم؟ پریشانی کیا ہے؟ بلا وجہ الجھنا ہے، ہر چیز مہنگی ہو گئی، شرک سستا ہو گیا۔ بندہ مسلمان ہوتا کوئی نہیں، چلو ہر جمعے 15-20 بندوں کو کافر تو کرو نا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے، شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا۔ لوگوں کو خیال ہی نہیں آتا کہ آپ خوش عقیدہ لوگوں کو، اور میں درد دل سے بات کر رہا ہوں، میں ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ فرقہ واریت پہ لعنت ڈالتا ہوں، ان لوگوں کو توڑتے ہو۔ میں حرم شریف میں تھا، ایک ضعیف العمر بابا جی، جسم کانپ رہا، اور ان کے کپڑے بتاتے تھے کہ کوئی امیر آدمی نہیں۔ سارے لوگ نئی نویلی ٹکٹیں کرا کے نہیں جاتے، کچھ کمیٹیاں ڈال کے بھی عمرہ کر دے گئے۔ ساری زندگی میں ایک ہی موقع ملتا ہے، تو بیچارے ہانپ رہے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ حرم شریف پہنچے، ہم سے آگے تو وہ سرکار کے نوازہ شریف کی طرف منہ کر کے انہوں نے دعا مانگنی شروع کر دی، تو پیچھے سے ایک صاحب آئے، ان کے نہیں، ایک تو ہے نا کہ ان کے یہیں سے گئے ہوئے پاکستان سے، وہ کہنے لگے بابا جی یہ شرک ہے، اور بابے کو دھکے دے رہے ہیں، دھوس جمان۔ میں کہا چھوڑے، چلا جاتا نہیں، وجود کامتا ہے، پکڑ دکڑ کے پیسے کرنے کے لیے اللہ کے گھر آیا ہے،
اور یہ آ کے کھڑا مسجد میں ہے اور تو اسے مشرک کہہ رہا ہے. یہ مشرک ہوتا تو کسی مندر میں جاتا. اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ اور حضور کی محبت میں نکلنے والے آنسو دیکھ. اگر دنیا میں یہ مومن نہیں ہے تو پھر ماں نے مومن پیدا ہی کوئی نہیں کیا. اگر یہ مسلمان نہیں تو دھرتی پھر کوئی دوسرا مسلمان ہے ہی نہیں. اگر یہ مومن نہیں تو حضور کی محبت میں رو رہا ہے, تڑپ رہا ہے, بڑھاپے میں آیا ہوا ہے, پھر تمہیں مومن کہاں سے ملے گی؟ خدا کا خوف کرو. میں سمجھ ہی نہیں آتی. اگر یہاں بھی ایمان نہیں, ایمان ہے کیا؟ محبت رسول ہی کا نام تو ایمان ہے. اگر یہ تمہیں مومن نہیں لگ رہا تو پھر دھرتی پہ مومن دوسرا ہے ہی نہیں. اس لیے یہ قباحتیں لوگوں نے پیدا کر دی. وہ سنو نا یار, یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی نے کلمہ پڑھا صبح, اور اسی دوپہر اسی شام غزوہ احد میں چلے گئے, اور اسی غزوے میں وہ شہید ہو گئے. اور اس طرح شہید ہوئے کہ شدید جب زخمی ہوئے نا تو انہیں اٹھا کے ان کے گھر والوں کے پاس لایا گیا. تو حضرت سعد بن معاذ اپنی بہن سے پوچھنے لگے کہ یہ قومی غیرت میں گئے تھے؟ یہ لفظ ابو داؤد کے, ان لفظوں سے حدیث ملے گی آپ کو, ذمہ دار ہوں. یہ خالی نہیں کہا کہ اللہ کے لیے گئے تھے, یہ نہیں کہا. کہا یہ اپنی قومی غیرت کے طور پر احد میں گئے تھے کہ ساری قوم جا رہی ہے تو مجھے بھی جانے چاہیے, یا اللہ رسول کے لیے گئے تھے؟ یہ لفظ ہے ابو داؤد شریف میں, یا اللہ رسول کے لیے گئے تھے. تو آپ کی بہن ابھی بولنے لگی تھی کہ وہ جو شدید زخمی صحابی تھے آپ کے بہنوئی, وہ خود بول پڑے, کہنے لگے سعد میں قوم کے لیے نہیں گیا, میں رب رسول کے لیے گیا. رب رسول کے لیے گیا تھا, اللہ اور اس کے رسول کے لیے گیا تھا. تو حضرت سعد بن معاذ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں انہی زخموں سے وہ وصال بھی کر گئے, جنت میں بھی داخل ہو گئے, نماز ایک بھی نہیں پڑھی, روزہ ایک بھی نہیں رکھا, زکوٰۃ ایک دفعہ بھی نہیں دی, کعبے کا حاجی مال کی حالت میں ایک دفعہ بھی نہیں کیا, پر جلوہ رسول تو دیکھا ہے نا. یہ تو کہہ کے گئے ہیں نا وہ دنیا سے. اور سنو نا یار, لوگ کہتے فلانے صحابی کا فلانا عمل دیکھو. میں نے کہا صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں, ہم عمل دیکھے کیوں؟ صحابہ عمل سے, جو صحابی 11 بجے کلمہ پڑھے اور 12 بجے وصال کر جائے نا, وہ بھی ولیوں غوثوں کتبوں سے افضل ہے. انہوں نے 40 سال مصلے پہ گزارے, ان سے افضل ہے, اس لیے کہ صحابی عمل سے بنتا نہیں, صحابی نمازوں سے بنتا نہیں, صحابی روزوں سے بنتا نہیں, صحابی حج زکوٰۃ خیرات سے بنتا نہیں. صحابی تو ایمان کی حالت میں جلوہ والضحیٰ دیکھنے سے بنتا ہے. تو جس کو نصیب ہو گیا بس ہو گیا. تو وہ یاد رکھیے گا, جب بھی ذکر کرتے اللہ رسول کے قرب کے ساتھ ذکر کرتے, حضور کی عظمتوں کا. یہ دیکھیں ذرا, صحابہ حضور کے ساتھ حج کرنے گئے ہوئے, حج کرنے گئے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ, اور آپ کو یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں ملے گی. قربانی والے دن حج ہوتا ہے نا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ سنیوں کی ہر کتاب شان مصطفیٰ پہ ہے, ہر جمعہ شان مصطفیٰ پہ ہے, ہر تقریر شان مصطفیٰ پہ ہے. میں کہا پھر تو ساڈی شان سمجھ جانا. یہ ساڈی شان ہے نا کہ ہم حضور کی شان بیان کرتے ہیں. او کوئی شان والا ہی شان مصطفیٰ بیان کر سکتا ہے, یہ سب کے حصے میں آتی نہیں ہے بھائی. ہمارے حصے میں آئی ہے نا, تو دیکھو نا یہ ہمارے حصے میں آیا ہے. حضور آئے تو ہم اسے بیان کرتے ہیں, وہ میلاد ہے.
اور حضور ساجد حج کے جائیں تو ہم اسے بھی بیان کرتے ہیں وہ معراج ہے. ہم جانا بھی بیان کرتے ہیں اور آنا بھی بیان کرتے ہیں. یہ ہمارے حصے میں آیا ہے. کیا کریں, اپنے اپنے نصیب کی بات سنو نا یار. یہ بخاری میں حدیث ہے. غلامی اور چیز کا نام ہے, تابع داری اور ہے. جو آنکھیں کھلی رکھے وہ غلام نہیں ہوتے. جن کی سوچ سمجھ ہر وقت چاقو چوبند رہے وہ غلام. نبی پاک کی غلامی تو غیر مشروط ہے. یہ انداز دیکھو نا. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی 15 سال کے نوجوان تھے. رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا مقام جارانہ پہ تشریف فرماتے. جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں نا, وہ جب جارانہ سے جا کے احرام باندھتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا عمرہ کر رہے ہیں. تو حضور مقام جارانہ پر تشریف فرما تھے حنین سے واپسی پر. تو ظہر کا وقت ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اذان پڑھو. حضرت بلال نے اذان پڑھی تو 3-4 نوجوان نا بکریاں چرا رہے تھے. انہوں نے حضرت بلال کی نقلیں اتارنی شروع کر دی. تو حضرت بلال کی نہ نقل اتاری تو جوانوں میں جوان تھے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آواز بڑی پیاری تھی. تو ان کی طبیعت میں بھی نا جو جیسے بچوں کی طبیعت میں وہ ایک بات اٹھتی ہے, شغل کرنا, پیار کرنا, مزاح کرنا, دل لگی کرنا, وہ بھی دل لگی کرنے لگے. حضرت بلال کی نقلیں اتارنے لگے. حضرت بلال کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر تو وہ بھی کہتے. حضرت بلال کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو وہ بھی کہتے. وہ حضرت بلال کی بات دہرا رہے جناب ابو معذورہ. تو حضرت بلال جہاں آذان میں تھوڑی آواز روکتے, یعنی اللہ اکبر کہہ کے جہاں وقفہ کرتے نا, وہ حضرت ابو معذورہ اذان پڑھتے, دور کھڑے تھے. بس کرم ہو گیا, ان کی آواز حضور کے کانوں میں پڑ گئی. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. تو اذان مکمل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ ان سے کہا نوجوانوں کو پکڑ کے لاؤ. وہ چاروں کو لے آئے. حضور نے فرمایا کون پڑھ رہا تھا اذان؟ تو چاروں ہی چوپ. حیا ہے, خجالت ہے, چپ کر کے بچے بڑے پکے ہوں دے جے. وہ 4 نوجوان ہیں. تو نبی کریم نے فرمایا کون اذان پڑھ رہا تھا؟ بولتے ہی نہیں, چاروں چوپ ہیں. لباں تے موہراں لگیاں, بولن دی جاج بھول گئی. اوتھے زباناں تائیں کھولن دی جاج بھول گئی. جا کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے. بولتے کوئی نہیں, جواب ہی کوئی نہیں دے رہے. تو یہ تو کریم محبوب ہے نا, حضور کو تو ساری حکمتیں آتی ہے نا. کریم فرمانے لگے چلو باری باری اذان سناؤ. ایک نے اذان سنائی تو فرمایا تو جا, دوسرے نے اذان سنائی تو فرمایا تو جا, تیسرے نے سنائی تو فرمایا تو جا, چوتھا نمبر حضرت ابو معذورہ کا لگ گیا. انہوں نے اذان سنائی تو فرمایا تو بیٹھ جا. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یہ جو فرما بردار ہوتے ہیں ان کے لیے چھٹیاں نہیں ہوتی. چھٹیاں تو بہانے بازوں کے لیے ہوتی ہے. حضور نے فرمایا تو بیٹھ جا. حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں میں بڑا ڈر رہا تھا کہ میں نے حضرت بلال کی نقل اتاری ہے, غلط کیا ہے. مجھے نہیں ایسا دل لگی کرنی چاہیے تھی. فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجھے کہا سر سے امامہ اتارو. مجھے ڈر تھا گردن اتاری جائے گی. کہتے ہیں سرکار نے کہا امامہ اتارو. میں نے اتارا تو نبی پاک نے نا میرے سر پہ ہاتھ پھیرا, پھر میرے دل پہ ہاتھ پھیرا, پھر دعا کی اللہ اسے برکت بھی دے دے اور اسلام کی طرف ہدایت بھی دے دے. فرماتے ہیں دعا بھی پوری نہیں ہوئی تھی میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اجابت کا جوڑا, عنایت کا سیرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اور اجابت نے جھک کر, یعنی قبولیت نے, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد.
صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا۔ اب ذرا دیکھو نظر جو پڑ گئی ہے، نظر جو پڑ گئی، سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم، لیکن بس مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ کہتے پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا سن نہ تو بلال کی نقلیں اتارتا ہے۔ یا رسول اللہ بات دل لگی کی۔ فرمایا سن پھر، بلال مدینے کے مؤذن اور آپ مکے کے مؤذن۔ فرماتے میں بکریاں چرانے کے لیے گھر سے نکلا تھا، میں بکریاں چرانے آیا تھا، مدینے والے نے خانہ کعبہ کا مؤذن بنا دیا۔ میں کعبے میں اذانیں دیتا، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ سے ثبوت نہ پوچھو میں تھو، اے پلا نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے، اے غیر نہ جانے کوئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر۔ میں بکریاں چرانے آیا اور میں حرم مکہ کا مؤذن بن گیا۔ وقول انظرنا، محبوب ذرا نظر رکھیے گا، اگر نظر پڑ گئی نا پھر کمال ہو جاتا ہے۔ تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے۔ اگر نظر ہو جائے، اگر نظر ہو جائے، اگر نظر کرم، سادہ بندہ، دیہاتی آدمی، کسی گاؤں کا رہنے والا، نبی پاک علیہ السلام کے لیے ترکاریاں، پھل، سبزیاں، دیہات کی سوغاتیں لے کے آتا، حضور انہیں شہر کے تحفے دیتے۔ بس پھر مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ ایک دن حضور فرمانے لگے یہ ظاہر ہے یہ میرا دیہاتی ہے اور میں اس کا شہری ہوں، یہ ہم دونوں دوست ہیں، یہ میرا دیہاتی ہے، میں اس کا شہری ہوں۔ وہ نا دیہات سے کچھ چیزیں لاتے ہیں اور مدینہ طیبہ کے بازار میں بیچتے، صحابی ہیں اور دیہاتی ہیں، سادے آدمی ہیں۔ بس حضور کی نظر پڑ گئی۔ اچھا یہ دیکھنا ذرا، وہ نا سامنے کھڑے ہیں، سودا بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، دکان پہ، ریڑھی پہ، فروٹ والی پہ، سرکار نے دیکھ لیا۔ اب روایت کے لفظ یہ ہے کہ حضور نا آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگ گئے، جس طرح کو گہرا دوست نہیں پیچھے سے جاتا، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے حضور پیچھے پہنچ گئے اور جا کے نا نبی پاک نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ کیا تیرے نصیب ہے، کیا تیرے مقدر ہے، کیا تیری شان ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے آسمان کے فرشتے بھی دروازے کھول کھول کے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا منظر بنا۔ حضور نے نا آنکھوں پہ دست مبارک رکھا ہے، فرمایا پہچان بلا میں کون ہوں؟ تو ایک آدھ منٹ نا حضور کے دست مبارک پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے حضور مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے سمجھ آ گئی۔ اب یہ دیکھو نظر کرم، یہ عطا دیکھو، یہ رنگ دیکھو، یہ پیار دیکھو۔ نبی کریم نے ان کا بازو تھاما اور حضور فرمانے لگے میں نے غلام بیچنا، کوئی خریدے گا؟ کتنا خوش قسمت ہے جس کا بازو پکڑ پکڑ کے لوگ بلند نہیں کرتے یہ جیت گیا ہے، یہ جیت گیا، اور جس کا بازو حضور تھام لے، میں نے بیچنا ہے، کوئی خریدے گا؟ تو پہلے حضرت ظاہر ہنس رہے تھے، پھر رو پڑے، کہنے لگے حضور نہ میں پڑھا لکھا، نہ میرا رنگ گورا، نہ مجھے کوئی کام آتا ہے، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینو یار منان دا ٹنگ بھی نہیں، حضور کون خریدے گا؟ تو پہلے حضور نے پیچھے سے ہاتھ تھاما ہوا تھا، پھر محبوب نے بازو ان کا پھیر کے اپنے سینے سے لگایا، فرمایا کیا کہا تو نے؟ کون خریدے گا؟ فرمایا لوگوں کی نظر میں تیری قدر ہو نہ ہو، رب کی نظر میں تیری بڑی قیمت ہے۔ بس مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ یہ نظر حضور کی پڑ جائے، یہ سرکار کا کرم ہو جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب نظر کرم کیا ہوتی ہے؟ میں کہ دسی نہیں جاندی ہے، جدو ہو رہے ادو ہی پتہ لگتا جی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دکھائی جاتی
یہ نہ ہو جائے تب بھی. وہ ایک بچہ رہنے لگ گیا تھا نا کسی بزرگ کے پاس، ان کا والد لینے آیا تو اس نے کہا پتر چل میں بڑے پیر ویکھے نے. کچھ لوگوں نے بڑے ویکھے ہوندے نے، گل بھی ٹھیک ہے کیونکہ انہوں کا کام بھی صرف ویکھنا ہی ہوتا ہے، سکھنا سکھانا نہیں ہوتا. ادھر ویکھیا انہوں ہی ویکھیا اتھے ہی ویکھیا. کچھ بندے سودا لین جاندے نے، کچھ ریٹ پتہ کرن جاندے نے. اس نے کہا پتر چل میں بڑے پیر ویکھے نے، ایتھے نہیں رہنا، چل چلیے. بچہ سیانا تھا، وہ مسکرا کے کہنے لگا ابا جی تساں تے بڑے ویکھے نے، تہانوں نہیں نہ کسے ویکھیا. ایک کدے کو تہانوں بھی ویکھ لینا نا. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. یہ کبھی آپ کو بھی کوئی دیکھ لیتا تو آپ کو بھی مسئلے کی سمجھ. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سب کو دیکھا ہے. آپ کو کسی نے دیکھا، وہ اگر دیکھ لے، وہ کبھی اگر دیکھ لے، اور وہ اگر کبھی نظر کرم کر دے. میرے اسا فرمایا کرتے تھے ہمیں ساری دنیا بھی بتائے نا معاذ اللہ کی حضور دیتے نہیں، ہم نہیں مانتے. سارے لوگ بھی جمع ہو کے کہے نا معاذ اللہ کچھ نہیں دیتے تو ہم نہیں مانتے. کیوں؟ کہ ہمیں تو حضور نے دیا ہے. تو جنہوں ملیا ہوئے انہوں کو منا سکتا ہے. وہ آندہ نہیں مینوں ملیا میں تیری کیویں مان لاؤں، مجھے تو ملا ہے، مجھے دیا ہے. تو جب ملا ہے، جب دیا ہے، تو میں آپ کی بات کیسے مان لوں؟ یہ جو نظر کرم ہے، یہ جو نظر عنایت ہے، یہ جو نظروں میں رہنا ہے، یہ جو نظروں میں آنا ہے، یہ کمال ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو. 2-3 دن ہو گئے حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری صحابی رسول ہیں، 2-3 دن ہو گئے مسجد شریف میں نماز پڑھنے نہیں آ رہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پتہ کرو کیوں نہیں آتے. بس نظر جو پڑ گئی، کیوں نہیں آ رہے پتہ کرو. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو نہ سکل سماعت کا عارضہ ہے، ذرا اونچا سنتے. تو جو آدمی اونچا سنتا ہے وہ بولتا بھی اونچا ہے. تو جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے نا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی پاک علیہ السلام کی آوازوں سے اونچی نہ کرو. جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے تو انہوں نے تو اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا ہے. وہ سمجھتے ہیں میں اونچا بولتا تھا کہیں میرے بارے میں تو نہیں آ گئی. تو بات نظر جو ہو گئی تھی. حضور نے فرمایا بلا کے لاؤ. تو صحابی بلانے گئے، کہا چل تجھے حضور نے بلایا تے جے محبوب بلاوے ایک دم تے سر نو پیر بنائیے. او سر منگے تے سر دے دئیے، کدے بھی دیر نہ لائیے تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے. پاواں سینک دے ہی مر جائیے. سجنا یہاں تے لائیے ہی نہ، جے لائیے تے توڑ نہیں پائیے. حضور نے بلایا، دوڑے آئے. محبوب نے فرمایا کیا ہوا یا رسول اللہ میں ہی اونچا بولتا. تو فرمایا تو بولا آدمی ہے. اب دیکھو وہ حضور کے ادب میں رو رہے ہیں تو کریم کی نظر ہو گئی. تو حضور نے 3 بشارتیں عطا کی. فرمایا 3 خوشخبریاں سن، تیری زندگی عزت والی گزرے گی، موت شہادت کی ملے گی، اور اللہ بغیر حساب کے جنت عطا کرے گا. بس نظر جو پڑ گئی. صحابہ فرماتے ہیں وہ 3 خوشخبریاں ملی، ہر بندہ ان کی عزت کرتا تھا، کیونکہ عزت حضور کی نظر کرم سے ملی ہے. فرماتے حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں مسلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے شہادت سے وصال فرمایا. فرماتے 2 خوشخبریاں پوری ہو گئی اور تیسری کا بھی یقین ہے سب کو، ذرہ برابر بھی ڈاؤٹ نہیں. واحد بندہ حساب ہونا ہی کوئی نہیں، سیدھے ہی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے. کیوں؟ نظر کرم جو ہو گئی ہے. یہ نظر کرم کا سوال کرو محبوب سے. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا
تقاضا کرنا حضور میرا بھی تو حق بنتا ہے نا، کو تھوڑی سی مجھ پہ بھی ہو جائے.